ہوئی زیر بلغ العلا بکمالہ، سبھی حور و غلماں بڑے ہنسی، کوئی نازنی کوئی محجبی، تیرے جیسا واللہ کہیں نہیں، کشف الدجا بجمالہ۔ تو حلیم ہے تو کریم ہے، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، تیرا خلق خلق عظیم ہے، حسنت جمیع خصالہ۔ اسی شوق میں اب رہا کرو، میں عشق سے دل برا کرو، صبح شام حبوی پڑھا کرو، صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محبوبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام قابل قدر حضرت علامہ قبلہ خلیفہ صاحب محمد صاحب طاہری دامت برکاتہ عالیہ، شمشیر طاہری حضرت علامہ قبلہ مفتی غلام محمد قلندرانی طاہری زید مجد و دیگر معزز حاضرین و سامعین و سامعات، اللہ کے مقدس کلام سے چند کلمات تلاوت ہوئے۔ دعائے رب کائنات ہم سب کو قرآن پاک و دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سن سنا کر طرفین کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ خصوصی خطاب قبلہ سائیں کا ہم سماعت کریں گے۔ مفتی صاحب کے اجازت سے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ عزیزان یہ 11ویں شریف کی نسبت سے یہ پروگرام جس میں ہم اور آپ شامل ہیں، دعائے رب کائنات ہم سب کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے اس مقدس گھر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو بروز قیامت ہم سب کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنا۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے 4 حروف میں پورا اسلام چھپا ہوا ہے۔ تقوی کی معنی آپ فرماتے ہیں کہ جن جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، بندہ ان کاموں کو کرتا جائے، اور جن جن کاموں سے بچنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، بندہ ان سے بچتا جائے، یہ تقوی ہے۔ پورا اسلام اس تقوی کے 4 حروف میں رکھا گیا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ میرے بندو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچے لوگ ہیں، جو صادقین ہیں، صادقین کا جو لفظ آیا ہے قرآن میں، حق نے فرمایا ہے ولیوں کی شان میں، اولیاء کاملین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کے بعد اپنے سچے بندوں کے ساتھ رہنے کا امر فرمایا ہے، کیونکہ تقوی ایک ایسا خزانہ ہے جو اس دل کی تجوری میں ہوتا ہے، اور نفس اور شیطان انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، ایک کھلا دشمن ہے اور نفس انسان کا چھپا دشمن ہے۔ یہ 2 ایسے دشمن اور چور ہیں جو موقع پاتے ہی تمہارے دل سے اس تقوی کے خزانے کو چرا لے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا اگر تم اپنے اس تقوی کے خزانے کی حفاظت چاہتے ہو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم صادقین کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس جب تم بیٹھو گے تمہارے تقوی کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے اعمال اور احوال کی حفاظت ہوتی رہے گی جب تک ان کے دامن سے تم وابستہ رہو گے۔ قربان جائیں اور کیا خوب فرمایا، کیا اس کی برکتیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے تمثیل دیتے ہوئے فرمایا کہ جو صالح لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھنا ایسا ہے جیسے کہ تم کسی عطر فروش کے پاس جاتے، کسی خوشبو والے کی دکان پر جاتے ہو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ممکن ہے تم اس سے کچھ خوشبو خریدو، یا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں تحفے کے طور پر کچھ عطر یا خوشبو دے دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اگر 2 باتیں نہ بھی ہوئی، لیکن جب تک تم اس کے ساتھ رہو گے تمہیں خوشبو آتی رہے گی، یہاں تک کہ ہم اس خوشبو کی دکان سے نکل کر بھی چلے جاتے ہیں پھر بھی ہمارے وجود سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت ایسی ہوتی ہے
تبھی تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ اہل نقشبندیہ کے سالار ہیں، وہ فرماتے کہ جاؤ جاؤ ان اولیاء اللہ کے پاس چلے جاؤ جو ہر وقت اللہ کی محبت کے جام پیتے رہتے ہیں اور پلاتے رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر تم بیٹھو گے تو ممکن ہے وہ ایک دو گھونٹ تمہیں بھی اللہ کی محبت کی مے پلا دیں۔ فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھو، ممکن ہے وہ تمہیں اللہ کی محبت سے کوئی جام پلا دیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جام نہیں بھی ملا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، جب تم ان کی محفل سے اٹھ کر چلے جاؤ گے تو تمہارے وجود سے اللہ کی محبت کی خوشبو آتی رہے گی۔ تبھی تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے حمام میں، وہاں پر کسی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ شیخ سعدی شیرازی اللہ کے کامل ولی اس مٹی سے زبان حال سے مخاطب ہوئے کہ اے مٹی کیا بات ہے، تو پاؤں تلے روندی جانے والے ایک حقیر مخلوق ہے، آج تیرے وجود سے خوشبو آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ قربان جائے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مٹی کے زبان حال، اس کے حال کو اپنے الفاظوں میں بیان کیا۔ فرمایا کہ وہ مٹی کہنے لگی کہ من گلے نا چیز بودم وہ مدت با گل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کر ورنہ من ہما خاکم کے اسم، کہ وہ مٹی مجھ سے کہنے لگی کہ اے شیرازی اے سعدی، ہاں میں تو عام سی مٹی ہوں، لیکن میں کچھ وقت ایک خوشبودار پھول کے ساتھ رہی ہوں، اور وہ وقت آیا کہ میں اس پھول سے جدا ہو گئی، آج ایک کنارے پر پڑی ہوئی ہوں، لیکن چونکہ میں اس کے ساتھ رہی تھی، جمال ہم نشیدن من اثر کر ورنہ من ہما خاکم کے اسکم، اس گلاب کے پھول کی خوشبو میرے اندر سرایت کر گئی، آج اگرچہ جدا ہو گئی لیکن پھر بھی وہ خوشبو میرے وجود سے آ رہی ہے۔ تو اسی لیے ہم تو ناکارہ ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو اس دنیا میں گم ہو گئے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی محبت اور معرفت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی مصروفیات تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دور کرتی جا رہی ہے۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا کہ در ہجوم کارہائے ملک و دین، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کی مصروفیات تمہیں ایسے جکڑ لے گی کہ تم اس سے نکل نہیں پاؤ گے، لیکن فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر در ہجوم کارہائے ملک و دین بادل خود یک نفس خلوت گزین، بادل خود یک نفس خلوت گزین، فرمایا کہ اس دنیا کی مصروفیات سے نکل جانا اور تنہائیوں میں جا کر چند لمحے چند سانسیں اپنے رب کو یاد کر لینا، یہ رب کا یاد کرنا آج چند لمحے یاد کرنا تمہیں آخرت کی ہمیشہ کی خوشیوں سے بہراور کر دے گا۔ تو ان اللہ والوں کی صحبت، کاملین کی صحبت کا اللہ اور اس کے رسول نے گویا کہ حکم دیا ہے اور ضروری ہے، جانا ہوگا بھائی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ علیک بالدوا، کہ تمہارے ضروری ہے کہ اپنے دل اور روح کا علاج کراؤ، اپنے قلب کا علاج کراؤ۔ یہ روح کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، روح جب بیمار ہوتا ہے نیک اعمال سے بندہ دور ہوتا جاتا ہے، مسجدوں سے دور نظر آنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت اسے اچھی نہیں لگتی ہے، سمجھ لینا کہ روح کی بیماریاں ہیں۔ اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ لا دوا الا عند الصالحین، کہ یہ دوائی تمہیں کسی اور اسپیشلسٹ کے پاس نہیں ملے گی، کسی ہومیوپیتھک کے والے کے پاس نہیں ملے گی، تمہیں کسی دل کے ماہر کے پاس نہیں ملے گی، یہ دوا، یہ روح اور قلب کی دوا تمہیں صالحین، نیک اور کاملین لوگوں کے پاس ملے گی۔ ان کے پاس جو جاؤ گے، ان کے پاس ایک لمحے کی جو صحبت ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، 100 سال کی بے ریا نفلی عبادت سے کاملین کی چند لمحوں کی صحبت زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ انا جلیس من ذکرنی، کہ جو مجھے یاد کرتا ہے، جس نے اپنے دل میں میری یاد کو، محبت کو، عشق کو سما لیا ہے، میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب تم اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں بھی میری محبت کا ذرہ ملے گا۔ تو یہاں آنے کا مقصد چند میں آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کے احوال میں بدل جائیں، ہم نیک لوگوں کے ساتھ، ان کی ارادت میں، ان کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ دنیا میں بھی اس میں برکتیں اور کامیابیاں ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ والے بہت ساری روایتیں ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، تو اللہ والوں سے وابستگی دنیا میں بھی کام آنی ہے اور آخرت میں بھی ہماری نجات اور بخششوں کا سبب بنے گی۔
تو اللہ والوں کا یہ پیغام ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والا مہینہ ماہ نومبر کی 23 اور 24 تاریخ کو قبلہ صاحب مفتی صاحب نے بھی اعلان کیا ہوگا، حضور کے 16 سائنہ اللہ مرکزوں کا سالانہ عرس مبارک ہے، درگاہ اللہ پر شریف الحمدللہ یہاں سے قافلے جاتے شامل ہو جائیں اور چلے ان اللہ والوں کی زیارت کریں، کیونکہ لا یشقی جلیسہم، ان کے ساتھ ان کی ہمنشینی میں جو بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت ہوتا ہی نہیں ہے، وہ خوش بخت ہوتا ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو کاملین کے محفلوں میں جاتا ہے ان کی رب کائنات تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ تو چلیں وہاں پر اپنے دلوں کے اعمال کی تبدیلی کے لیے، اپنے ظاہری اعمال اور اخلاق میں بہتری کے لیے اللہ والوں سے رشتہ جوڑنا یہ ضروری ہے، ورنہ اس فتنے فساد کے دور میں نفس اور شیطان کے چکروں میں دنیاوی مصروفیات میں پھر بندہ کہیں کا نہیں لیتا ہے۔ ان اللہ والوں سے کاملین سے جو وابستگی یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب اور سرفراز کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے اور ایسی مجالس میں بار بار ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر والوں اور محبت والوں کے ساتھ جتنا بیٹھیں گے انشاءاللہ ایمان میں پختگی اور تازگی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حاضر کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔